بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہمارے سامنے چودھری جو ہیں گجرات کے، ان کی سیاست کا ایک اور پہلو، ایک اور باب سامنے آیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ کچھ ہی دیر پہلے چودھری شجاعت حسین کے بھائی، چھوٹے بھائی چودھری وجاہت حسین نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ 4 الزام انہوں نے عائد کیے چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک پہ۔ چودھری سالک کون ہے؟ چودھری سالک حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کا جو وعدہ تھا پی ڈی ایم سے، اس کو پورا کرتے ہوئے وہ عمران خان کو چھوڑ کر کے انہوں نے جوائن کیا پی ڈی ایم، یعنی کہ جو اتحادی حکومت ہے اس کو جوائن کیا۔ انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کے خلاف، اور قصہ کچھ یوں ہے کہ 28 مارچ کو صبح سویرے چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی، جو کہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں تھے، وہ دونوں بنی گلا گئے اور جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ اس سے ایک رات پہلے، رات کے کوئی 2 بجے، یعنی کچھ گھنٹوں پہلے، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت، مونس الہی، چودھری وجاہت حسین اور چودھری حسین الہی وجاہت حسین کے بیٹے، یہ سب گئے، جا کے انہوں نے ملاقات کی آصف علی زرداری صاحب سے، اور جو وہ مین نیگوسیٹر تھے ان کے لیے پی ڈی ایم کے، جو اتحاد بن رہا تھا عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو یہ وہاں گئے، انہوں نے سب نے ارادہ کیا اور وعدہ کیا کہ ہم اب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیں گے۔ وہاں دعائے خیر ہوئی، اور پھر یہ کہ پرویز الہی صاحب خوب پھولوں کا گلدستہ لے کے پہنچے وہاں، تو بات وہاں ختم ہو گئی اور لگا کہ جی یہ دس از آل، اٹس اے ڈن ڈیل۔ اب وہ ڈیل کی مورالٹی کیا ہے کہ اچھا برا وہ تو اس کو چھوڑیں، لیکن ڈن ڈیل، اچھا یہ ڈن ڈیل ادھر تھی۔ لیکن صبح جب دونوں باپ بیٹا چودھری پرویز الہی، مونس الہی پہنچے، تو جب یہ نکل رہے تھے ایکچولی گھر سے، تو چودھری شجاعت نے پوچھا چودھری پرویز الہی سے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے؟ تو انہوں نے کہا جی بس جی، یعنی کہ پنجابی میں کہا کہ بس ہم اس کو ختم کرنے، مکان چلنا ہے، کہ یعنی کہ اس کو ختم کرنے ہم جا رہے ہیں، جو عمران خان صاحب سے ایک اتحاد تھا۔ بہرحال وہاں گئے، اور اس کے بعد یعنی کچھ پتہ نہیں، جب یہ وہاں سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پھر پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے اسی وقت جو پنجاب کے سی ایم تھے ان کو یہ کہا کہ جی آپ اپنی ریزگنیشن بھیجیں۔ ریزگنیشن انہوں نے عمران خان صاحب کو بھیجی۔ عمران خان صاحب نے ریزگنیشن لے کے پرویز الہی صاحب سے کہا یو ول بی دا سی ایم، اور یہ بزدار صاحب ہٹ گئے، اور پھر یہ اناؤنسمنٹ آ گئی کہ جی پرویز الہی صاحب ہیز بولٹڈ، اور یعنی کہ چھوڑ کر کے اپنا جو پی ایم ایل کیو کا سٹانس ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس ہی وہ رہیں گے، یعنی کہ ان کو چھوڑنے کی بجائے۔ اچھا، تو یہ ظاہر ہے بڑا حیران کن بات تھی چودھری شجاعت کے لیے، وہ چپ رہے۔ پھر اس سے پہلے پرویز اقبال، جو ان کے طارق وشیر چیمہ صاحب تھے، ان کے ایک منسٹر، وہ ریزائن کر چکے ہوئے تھے عمران خان کی کابینہ سے، تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ پرابلمز ہیں۔ لیکن بہرحال ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ جوائن کریں گے اتحاد کو جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے۔ پھر اس صبح انہوں نے یہ اپنی بات توڑی، ختم کی، اور یہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے اور یہ سی ایم بنیں گے۔ بیٹے ان کے بہرحال مونس الہی تھے آلریڈی ان کی کابینہ میں عمران خان صاحب کی۔ اچھا، ساتھ ساتھ اور حسین الہی وغیرہ اور چودھری شجاعت، چودھری وجاہت چپ رہے اس پہ، انہوں نے کہا میں نہیں بولوں گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا کچھ ایسی بات کی کہ جو وعدہ خلافی کی ہے، کیونکہ دعائے خیر ادھر ہوئی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تمام ہوا قصہ۔ اب یہ جب 28 مارچ کا جو قصہ ہے وہ تو آپ کے سامنے کیا ہمیں بتاتا ہے، یہ کہ بھئی پرنسپلز کی کسی طرف بھی بات نہیں تھی، بالکل شیئر پاور پالیٹکس تھی۔ عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ یہ یاد رہے آپ کو کہ انہوں نے کہا تھا یہ پنجاب کے ڈاکو ہیں اور چودھری برادران اور یہ وہ، لیکن انہوں نے مونس الہی کو اپنی پارٹی میں رکھا تھا کیونکہ ان کو چاہیے تھے ووٹس، کابینہ میں رکھا تھا کیونکہ ان کو ووٹس چاہیے تھے، اور ہی وانٹیڈ ٹو سروائیو، ظاہر ہے ان سب اتحادیوں کے زور ووٹ پر۔ تو لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے
پھر ان کو یعنی تسلی دی جب ان کو لگ رہا تھا کہ اتحادی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. 28 کی صبح انہوں نے بزدار صاحب کو آخر اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے بزدار صاحب کو انہوں نے ہٹایا اور پرویز الہی صاحب کو دیا. اچھا پرویز الہی صاحب کو جو سی ایم شپ ملی یہ پتہ چل گیا، اور ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کوئی اصول پہ تو نہیں چل رہے تھے. ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب ول بی دا ونر ان آل آف دس، اور مجھے فوری طور پہ سیٹ مل جائے گی سی ایم کی. حالانکہ یہ دوسری طرف نے بھی ان کو وعدہ کیا تھا کہ آپ سی ایم بنیں گے. بہرحال تو یہ 28 کا واقعہ تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارٹی چپ، یعنی کہ جو خاندان ہے چودھری برادران کا وہ چپ رہا، زیادہ نہیں بولے. چودھری شجاعت نے کہا ہاں مجھ سے پوچھ کے جو مونس الہی مجھ سے پوچھ کے جو سالک ہے میرا بیٹا اس نے کابینہ جوائن کر رہے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے ان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف. تو یہ کرتے کرتے خیر سالک از ناؤ کابینہ میں ہیں ان کی شہباز شریف صاحب کی، اور اس طرف چودھری جو وجاہت ہیں وہ چپ رہے تھے، کافی دنوں سے چپ تھے. آج بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 4 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو یہ مونس یہ جو ہیں سالک حسین چودھری شجاعت کے بیٹے، انہوں نے پر آصف زرداری صاحب سے ڈالر مانگے، یہ کیا، اس وجہ سے وہ انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ دیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو طارق بشیر ہیں انہوں نے، یعنی کہ پی ایم ایل کیو کے لیڈر کابینہ میں تھے عمران خان صاحب کی، کہ انہوں نے طارق بشیر نے ہماری پارٹی ہمارے خاندان میں پھوٹ ڈالی اور ان کی وجہ سے ہمارے خاندان میں پھوٹ ڈالی اور یہ جو 2 حصے ہوئے، یعنی کہ ایک عمران خان صاحب کی طرف چلا گیا اور ایک چلا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف، اتحادیوں کی طرف. تیسری بات انہوں نے کی کہ جو سالک حسین ہے ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جو وہاں گجرات میں، کوئی پوچھتا نہیں ان کو، ان کی سیاست ہی نہیں گجرات میں، تو پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنے آپ کو ایک پلیئر سمجھ رہے ہیں. اور آخری بات انہوں نے کی کہ اگر 30 جون تک انہوں نے نہیں چھوڑا یعنی کہ اتحادی حکومت کو، اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اتحادیوں کا، شہباز شریف ایٹسٹرا کا، تو پھر یہ اپنی ایک نئی پارٹی بنا لیں گے. کون بنائے گا؟ چودھری وجاہت حسین. چودھری وجاہت جو اس وقت ہیں ان کے بیٹے حسین الہی پی ایم ایل کیو کی ٹکٹ پہ ایم این اے بنے تھے اور اس وقت وہ ایم این اے ہیں. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے قصہ. اور پھر آج فائنلی چودھری شجاعت جو بہت علیل ہیں، کبھی بہتر ہوتے ہیں کبھی زیادہ بگڑتی ہے طبیعت، بٹ جنرلی ہی از اے ویری سک مین. انہوں نے آج ٹویٹ چار ٹویٹس ڈالے. انہوں نے کہا جی اس بات کا میں کسی وقت ٹھیک وقت پہ جواب دوں گا. میں نے بیٹوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ ہرگز اس پر بات نہ کریں، جو بھی جواب نہ دیں جو کہ چودھری وجاہت نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ کون گجرات میں ووٹس پر اس قابض ہے، کون ہے جو جس کا اثر رسوخ ہے سیاسی طور پہ، وہ میں وقت آنے پر بتاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری بہت بردبار شخصیت ہے اور بہت بردباری ان میں ہے، اور وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں کہ جن کے خلاف بات یہ جو کی گئی ہے ڈالرز والسی یہ غلط ہے. تو چودھری شجاعت صاحب نے یہ بڑی کلیئرلی کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ نئی پارٹی بنا لیں، روز پارٹی بنتی ہے، پارٹی بنانے میں کیا چیز ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ جو 50 سال کی سیاست تھی چودھری گھرانے کی، ایک اکتائی ان میں تھی، ایک یونٹی تھی، وہ تو بالکل ونس اینڈ فار آل ختم ہو گئی ہے. اور دیکھ رہے ہیں ہم سائیڈز لی جا رہی ہیں. یہ پرویز الہی صاحب جس طرف ہیں اور مونس الہی صاحب، اور مونس الہی کہہ چکے ہیں جی میں تو ہمیشہ کے لیے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا ہر صورت پہ. اور چودھری پرویز الہی صاحب بہرحال وہ تو سی ایم شپ جو ہے وہ ان کو بڑی عزیز ہے. وہ پہلے بھی بتاتے ہیں کہ جب حکومت بنائی تھی عمران خان صاحب نے، اس وقت آرمی چیف نے ان کے لیے بہت کہا تھا عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت بزدار کو چوز کیا تھا اوور پرویز الہی صاحب. اور یہ کہ انہوں نے کہتے ہیں بہت سمجھایا تھا عمران خان کو لیکن نہیں مانے تھے وہ. لیکن بہرحال اب وہ سی ایم شپ تو ان کے پاس نہیں، ابھی تو اسپیکر بنے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں اسی طرف وہ بھی ہیں. تو چودھری خاندان جو ہے، چودھریز آف گجرات، دی یونٹی ہیز کم ٹو این اینڈ. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح پاکستان میں یعنی کہ جو تفریق، پولرائزیشن، انٹینس پولرائزیشن، وہ ہمیں آخر کار
اس خاندان کو جو کہ کہتے تھے کہ یہ کبھی یہ انسیپریبل ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت کی بہن سے بیاہے ہوئے ہیں اور یہ کزنز بھی ہیں آپس میں. تو یہ لیکن دے مووڈ ٹوگیدر ایز ون یونٹ. اب وہ ختم ہے بات, اور وہ اس لیے ختم ہے کیونکہ وہ پاکستان میں جو انٹینس پولرائزیشن ہے اس کی نظر ہو گیا. بہرحال پولیٹکس میں تو ہوتی ہے پولرائزیشن, کمپٹیشن ہوتی ہے, لیکن یہاں ایک نئے قسم کی ہے. اور یہ یاد رہے, پھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے جس طرف یہ لوگ گئے ہیں, نہ عمران خان صاحب کی سائڈ نہ یہ جو حکومت وقت ہے, وہ کوئی بھی مورل ہائی گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ پاور پالیٹکس جو ہے وہ سب سے ہمیں سامنے نظر آتی ہے. یقینی طور پہ عمران خان صاحب اپنے کو بتاتے ہیں کہ جی کرپشن کی بات کرتے ہیں اس حکومت کی, جو موجودہ حکومت ہے, اور پھر وہ جو کیس ہے ٹی ٹی کا کیس شہباز شریف صاحب ان کے بیٹوں کے خلاف, اس کی وہ اگزامپل دیتے ہیں. اور وہ اگزامپل یقینی طور پہ اس پہ تو اور بات آگے بڑھنی چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یکدم کیسے سب لوگ اس کیس میں تھے وہ ختم ہو گئے, تو یہ دیٹس اے بگ کویسچن. آف کورس کویسچن مارک ہے اس کیس پہ. دوسری طرف یہ پرویز الہی صاحب وغیرہ کو رکھنا اپنے ساتھ, یہ تو اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کی بات ہے, کیونکہ بڑی کلیئرلی یہ کہہ چکے ہیں. انہوں نے تو منہ سے لائی کو کہا تھا میں کابینہ میں نہیں رکھوں گا کیونکہ یہ کرپٹ ہے, پھر ان کو رکھنا پڑا کیونکہ ان کو نمبرز چاہیے تھے. ڈاکو کا پنجاب کا ان کو رکھا اپنے ساتھ. تو یہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست, آج آ کے وہ جو چودھری گجرات کو بھی اس نے بالکل ختم کر دی ان کی یونٹی. اور آخر کس انتہا کی پولرائزیشن ہے, کیا ہم کہیں ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف کون ہے, دوسری طرف وہ جو اس وقت کی پارٹیز ہیں ان کو وہ سیکنڈ ٹیئر اگر آپ کہیں ہیں, یعنی کہ اس کمپٹیشن میں جو پہلا ٹیئر کمپٹیشن کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہ بار بار کہتے ہیں, کبھی چوکیدار کہتے ہیں, کبھی نیوٹرلز کہتے ہیں, کبھی میر جعفر کہتے ہیں, وہ پاکستان کی فوج کی ٹاپ کمانڈ کو وہ کہتے ہیں بڑی کلیئر ٹرمز میں کہ وہ ہے جو میجر اس میں ان کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے, جو کہ مین ان کے حوالے سے سو کالڈ کلپریٹ ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت کو گھر بھجوایا ہے. اور جو انہوں نے آخری تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا نیوٹرلز, گھر کا چوکیدار اگر گھر میں ڈاکہ پڑے تو کیا نیوٹرل رہتا ہے. تو یہ اشارہ ان کا پاکستان کی آرمی کی ہائی کمانڈ کی طرف ہے. اور بہرحال یہ اس نوعیت کی, جیسے ہم نے کہا, تفریق ہے, مقابلہ ہے, کمپٹیشن ہے, غصہ ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے, جب سے ان کو ہٹایا گیا کہ وہ اب بالکل کھلے عام مطلب کنفرنٹ کر رہے ہیں ان کو. اور ساتھ ساتھ جو ان کی ایک کانفرنٹیشن ہے, وہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ خاندان پاکستان کا جو کہا جاتا تھا بہت سوچ سمجھ کے آگے چلتا ہے, سیاست کرتا ہے, وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, ساری چیزوں کو دیکھ کے تو بڑی بردباری سے دے آر دا کنگ میکرز, دے آر دس دیٹ کنگ میکرز کیا. اب تو آج آپ دیکھیں وہ ان کی جو شرازہ ہے وہ بکھر گیا ہے, یونٹی ختم ہو گئی ہے. یہ بڑا ایک نیا فیز ہے پاکستان کی سیاست میں, پاور پالیٹکس میں. کوئی ایسی ہم پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے, کوئی بڑی پائے کی پالیٹکس, پاور پالیٹکس جو ہے اس کا ایک فیز ختم ہوا, جیسے کہ شجاعت برادران کے اندر آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے. ہماری طرف سے جتنا ہے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.